صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ماں کا اسلام کے اندر کردار کتنا زیادہ ہے۔ ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، صبح اٹھتی قرآن پڑھتی، قاری صاحب کے پاس لے گئی قرآن پڑھانے کے لیے، گرامی قدر 18 پارے سنا دیے۔ سلطان العارفین سے پوچھا گیا کہاں پڑھتے رہے ہو؟ کہا ماں اٹھ کے صبح قرآن پڑھتی تھی تب ہی یاد ہو گیا۔ ایک نیا مسلمان ہوا ہے، انگریز مسلمان ہوا ہے، اس نے اولیاء کو پڑھا تو اس نے سنہرے حروف میں ایک بات لکھ دی، کہا 100 مائیں مجھے دے دو، 100 ولی مجھ سے لے لو۔ ان کی تربیت ایسی ہے، پتہ چلے اب صبح اٹھ کے فیس بک پر ماں جب میسج کرے گی، پڑھے گی، انڈیا کے ڈرامے دیکھے گی، مجھے بتائیے کہ ولی کہاں سے لو۔ بابا فرید کی اماں کہتی ہے اماں پتر نماز پڑھا کر، کہاں ملتا کیا ہے؟ کہا شکر ملتا۔ واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں، یاد ہے آپ فقدان ہے اس وقت ماں کا۔ ماں صبح جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ سو رہی ہوتی، تب جا کے انڈین ڈرامے پورے ہوتے ہیں۔ اس کے سونے کا وقت ہوتا ہے جب ماؤں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری بات سے ایگری ہے تو فکر ہے؟ تو گرامی قدر 18 پارے سنا رہے، صبح اٹھ کے تلاوت ہو۔ اور ماں جس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، غیر محرم سے کلام نہ کیا ہو، اور پھر جو بیٹا ہوتا ہے وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صبح دودھ نہیں پیتا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، ماں کہتی ہے نکل آیا ہے کیونکہ میرے بیٹے نے آج صبح سے دودھ نہیں پیا۔ غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی کی بات کر رہا ہوں، میں غوث الورا کی بات کر رہا ہوں۔ بڑی 11ویں شریف سیدزادے بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے 3 سال پہلے شرف حاصل ہوا، 11 دن میں غوث الاعظم کے قدموں میں رہا اور مجھے سلطان العارفین کا وہ مصرع، وہ 4 مصرے یاد آتے رہے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں پڑھتا رہا، بغداد شہر دی کی نشانی، اونچیاں لمبیاں چیراں ہوں، تن من میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا۔ سلطان العارفین ہے، اور جب غوث کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ منگساں، سلطان عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ملا کی بات نہیں کر رہا۔ آپ نے کہا تھا نا الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے اتبا شیبہ ولید تیرے، بس ایک شہ مشرق ہے میرا۔ خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت نصیب میرا۔ اتبا شیبہ ولید تیرے۔ یزید نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی لگا کے کہا تھا کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا، میں نے بدر کا بدلہ لیا۔ ادھر اذان ہوئی، امام زین العابدین نے پھر جواب دیا، ہر بات دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس نے تخت پہ چڑھ کے کہا میں نے بدر کا بدلہ لیا، ادھر سے اذان ہوئی، امام زین العابدین نے جواب دیا،
کہا یزید یہ تیرے نانے کا نام ہے کہ میرے نانے کا نام ہے؟ اس کو بدر کا جواب امام زین العابدین نے دے دیا، مگر میں بتا رہا ہوں کہ بدر میں کون تھے؟ عتبہ یزید کی دادی کا والد ہے، شیبہ یزید کی دادی کا چچا ہے، ولید یزید کی دادی کا بھائی ہے۔ یہ تینوں بدر کے میدان میں تلواریں لہراتے ہوئے حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہم بندے خاندانی ہیں، ہمارے سامنے غلام نہ بھیجیے گا، بلال کو نہ بھیجیے گا، عمار کو نہ بھیجیے گا، یاسر کو نہ بھیجیے گا، آنا ہے میدان میں تو بندے خاندانی بھیجو۔ حضور نے فرمایا میں صرف خاندانی نہیں بلکہ اپنے خاندان کے بھیج رہا ہوں۔ ان تینوں کے مقابلے میں جو تین گئے تھے ان کے نام پڑھ رہا ہوں اور مائک سے جدا ہو رہا ہوں۔ جو پہلے نمبر پہ حضور نے اٹھایا میں اس کا نام لوں تو تو نے سبحان اللہ کم کہا تو مجھے دکھ لگے گا۔ حضور نے سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے جس کو اٹھایا وہ ہے حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب۔ دوسرا بندہ جو اٹھایا نام ہے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، اور تیسرا نام میں لوں گا تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے ہاتھ بھی اٹھا لینے اور سبحان اللہ بھی اتنی بلند کر دینی ہے کہ مجھے پتا چل جائے گا کہ واقعی سمجھ گئے۔ تیسرا ہے مولا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ جی حاجی حسنین صاحب آپ کو خوش آمدید۔ پھر اس جنگ میں 70 مارے گئے جن میں آدھے مارنے والا اٹھاؤ گے، آدھے مارنے والا ایک ہے جسے مولا علی کے سبحان اللہ لائن اعظم دھڑک نہیں اتنا اب بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا، عتبہ شیبہ ولید تیرے بس ایک شہ مشرق ہے میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت نصیب میرا، میرا آخری مشرا مجھے منظور ہے یہ سودا۔ اٹھا کے ہاتھ سارے بولیں گے، مل کے بولیں گے، مائک اور نہیں چلے گا، میں آپ کی طرف یہ مائک کروں گا، بولو گے سارے مجھے منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا، حسین حسین حسین